اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ۔ اور تم اللہ کو اپنی قسموں کے ذریعے سے ان کاموں کا آڑ نہ بناؤ کہ تم نیکی کے اور تقوی کے اور لوگوں کے درمیان آپس میں صلح کا کام کرو۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتے جانتے ہیں۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تم پر آخرت میں پکڑ نہ فرمائیں گے تمہاری بیکار قسموں پر، وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن پکڑ فرمائیں گے تمہاری اس جھوٹی قسم پر جس میں تمہارے دلوں نے ارادہ کیا تھا۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے بردبار ہیں، حلیم ہے۔ اس سے پہلی آیت کے اندر عورتوں سے متعلق کچھ احکام بتائے گئے تھے۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالی دو آیت کے اندر سورہ بقرہ کی یہ 220 پر 3، 220 پر 4 اور 220 پر 5ویں آیت کا ترجمہ آپ کو پڑھ کر سنایا گیا۔ پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی بھی نیک کام، اچھا کام، بھلا کام آدمی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، ارادہ رکھتا ہے، تو اب وہ بھلائی کا کام، نیکی کا کام، اچھا کام، وہ کام نہ کرنے کی کوئی آدمی قسم نہ کھائے۔ قسم کھانا، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ قسم، پرامس جس کو کہا جاتا ہے، قسم کھانے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کوئی آدمی قسم کھا کر، اللہ کی قسم کھا کر یہ بات نہ کہے کہ میں فلاں سے بات نہیں کروں گا، فلاں کے گھر نہیں جاؤں گا، فلاں کی دعوت قبول نہیں کروں گا۔ جیسے عام طور پر ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ تھوڑی سی کچھ لڑائی ہو جاتی ہے کسی وجہ سے، بھائی کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، ماں باپ اور اولاد کے درمیان، یا رشتہ داروں کے درمیان، یا دوست و احباب کے درمیان، تو آدمی جذبات میں آ کر، آپے سے باہر ہو کر، آدمی یہ نہیں سوچتا کہ میں اپنی زبان سے کیا بول رہا ہوں، کیا لفظ نکال رہا ہوں۔ اللہ نے یہ زبان دی ہے تو یہ زبان کو جہاں چاہے جیسے چاہے استعمال نہیں کر سکتا۔ آج وہی تو ہمارے سے غلطی ہو رہی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو سب سے زیادہ جہنم کے اندر پہنچانے والی چیز یہ زبان ہے۔ زبان کی وجہ سے، اس لیے آپ علیہ السلام نے زبان پکڑ کر، جیب پکڑ کر فرمایا اس کو کنٹرول کر کے رکھو۔ اس کو کنٹرول نہیں رکھو گے تو آدمی جنت میں جانے کا حقدار تھا، لیکن زبان کی پھسلنے کی وجہ سے، زبان کے غلط استعمال کرنے کی وجہ سے جہنم کے اندر چلا گیا۔ اس لیے یہ زبان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور آخرت کے دن پر جو ایمان رکھتے ہیں، جو یقین رکھتے ہیں، وہ اپنی زبان سے بھلائی کی بات نکالے یا خاموش رہے،
خاموشی میں بہت نجات ہے۔ آدمی زبان جب کھولتا ہے تو بڑبڑانے لگتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا اپنی زبان سے بکتے رہتا ہے، بکواس نکالتے رہتا ہے۔ زبان کو کھولے تو اس کی، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کسی کو ذکر کرنے والی زبان دے دے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کی بڑائی بول رہا ہے، اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اس لیے آدمی زبان کو کنٹرول کر کر رکھے۔ یہ زبان کے ذریعے سے بڑے بڑے فسادات دب سکتے ہیں، بڑے بڑے لڑائی جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں، اور اس زبان کے ذریعے سے بڑی بڑی لڑائیاں جھگڑے بھی جنم لے سکتی ہیں۔ عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے، قصہ سب کے سامنے انہیں مجھے بول نہ لینا، قصہ انہیں بول نہ لینا کر بول کر وہ بول اس کے دل کے اندر نقش کر دیتا، وہ لفظ اس کے دل کے اندر بیٹھ جاتا، اب اسی کو بار بار دھورا رہا ہے، نہیں میں ہی چھوڑوں گا اسے۔ اب آدمی جذبات میں آپ کو کیا کرتا، غصہ کرنے کو زبان سے نیک کام نہ کرنے کی قسم کھا لیتا، نیک کام نہ کرنے کی قسم کھا لیتا، میں ان سے بات کریں گا نہیں، میں ان سے ملیں گا نہیں، ان کے گھر کو جاؤں گا نہیں۔ ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا، کسی سے لڑائی جھگڑا ہوگا تو فوراً زبان سے کیا نکالتے، تیرے میت کو بھی آؤں گا نہیں، تیرے جنازے میں بھی شریک نہیں ہوگا۔ کیا زبان سے نکال رکھی، کیا بول رکھی، ہمیں بول کو عادت کر دیے، تو اب لڑنے والا خود، یار یہ تو جو غصے والا ہوتا انہیں بولتا میرے جنازے میں آنا نہیں رہے، تو ایسا بولتا، انہیں بولا نہیں تو نہیں آگے بڑھ کو بولتا۔ جنازے کے اندر آج صبح ہمارے ساتھیوں کو بلانا، شاید آج یا کل بولا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حق، اس میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی جنازے میں شرکت کرے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر، میں بھی مسلمان، آپ بھی مسلمان، نہ آپ میرے رشتہ دار ہیں نہ میں آپ کا رشتہ دار ہوں، لیکن سب سے جو بڑی رشتہ داری ہے وہ اسلام کی رشتہ داری ہے۔ اس اسلام کی رشتہ داری کی بنیاد پر میرے اوپر یہ حق پہنچتا ہے اور آپ کے اوپر یہ حق پہنچتا ہے، آپ میں سے کسی کا انتقال ہو گیا یا میرا انتقال ہو گیا تو آپ مسلمان ہونے کے خاطر جنازے میں شرکت کریں۔ اب ایسے تھوڑے جھگڑوں پر، عام طور پر یہ پیسوں کی وجہ سے، یہ پراپرٹیوں کی وجہ سے، عورتوں کی وجہ سے، یہ کرسیوں کی وجہ سے، یہ عہدوں کی وجہ سے ایسے ہوتا ہے۔ آدمی بولتا نہیں، کئی سال ہو گئے بات چیت کر کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دیا تو 3 دن تک اللہ فرشتوں کو بولتے، ٹھیک ہے 3 دن چھوڑ کو رکھو، دیکھیں گے 4تھے دن کیا تمہیں مل جاتے کہ صلح صفائی کر لیتے کہ ایسا کر بول کر۔ اگر صلح صفائی کر لیے ٹھیک، نہیں تو اس کے بعد انہیں کتنا مہینہ کتنے سال بات چیت نہیں کرتا کہ اس کا کوئی عمل اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوتا۔ اور ایک حدیث سن لو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں جنت میں اس شخص کے واسطے جنت کے بیچ میں میں اس کے واسطے محل کی گارنٹی دیتا ہوں، میں اس کے واسطے محل لے کو دیتا ہوں جو جھگڑے کو چھوڑ دے، اگرچہ وہ حق پر ہے، صحیح ہے، غلط نہیں، صحیح رکھ کر بھی اگر جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ آج ہمارا حال کیسا، حق پر چھوڑو، نا حق پر رہ کر بھی ہمیں اتنا دبا کو یہ کرتے نہیں۔ تو ایسے ہوا 2 قصہ اس آیت کے اندر، ایک حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، ایک صحابی، انہوں قسم کھا لی ہے۔ کیا قسم کھا لی ہے؟ ان کے بہنوی سے، بھونئی جسے بولتے ہیں ہمیں، بہنوی ہے وہ اصل میں، بہنوئی ہے سو اصل میں،
ہمیں ہمنا اردو بگاڑنے ہمنا اچھا آتا نا، ہمارے علاقے میں سب اردو بگاڑنا، اردو کا ستیہ ناش کرنا کر بولے تو ہم نہ دے دینا وہ ورڈس کو پیسہ ستیہ ناش کرنا کی کر کو چھوڑ دیتے ہمیں، وہ نہیں کر کو کہاں سے ہوا کہ مالا میں بہرحال ان کے جو بہنوئی تھے ان سے کچھ کسی بات میں کچھ ناراضگی ہو گئی تو انہوں قسم کھا لیے میں بہنوئی سے بات بھی نہیں کروں گا اور میں ان کی بہن اور ان کے درمیان صلح بھی نہیں کراؤں گا، ایسا کچھ قسم کھا لیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر انہوں نے اس طرح کہا، اللہ کے نبی انہوں بار بار ایسا کرتے رہتے، اس لیے میں قسم کھا لیا اب میں ان سے بات بھی کریں گا نہیں، ملیں گا بھی نہیں، اور میری بہن اور ان کے درمیان صلح صفائی بھی کروں گا نہیں۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آیت اتارے، اللہ کا نام کو آڑ مت بناؤ اچھا کام کرنے کے واسطے۔ کسی مسلمان سے بات کرنا یہ اچھا کام ہے، کسی مسلمان کے درمیان صلح کرا دینا یہ اچھا کام ہے۔ اب یہ اچھا کام کرنے کے واسطے کس کا آڑ لے رکھی؟ اللہ کے نام کو آڑ بنا رکھی، سہارا بنا رکھی۔ اللہ ناراض ہو کر کہتے ہیں اللہ کا نام، ایک اچھا کام غلط کام کرنے کے واسطے اللہ کا نام لے رہے، اللہ کا نام لے کو غلط کام کر رہے، بات کریں گا نہیں، مجھے انسلٹ کر دلے انہوں، مجھے ذلیل کر دلے انہوں، نہیں۔ غصہ سب کو بھی رہتا، مجھے بھی غصہ آتا، آپ کو بھی غصہ آتا، لیکن غصہ آدمی کنٹرول کر رہتا ہے تو بعد میں سوچتا ہونے تھوڑی دیر جانے کے بعد، ذرا اس کا غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد انہیں خود سوچتا مجھے ایسا بولنا نہیں تھا نا، میں ایسا کرنا نہیں تھا نا، اگر وہ سوچتا۔ لیکن یہ جو ہماری ضمیر جو ہے، جو ہمارا نفس ہے، وہ پھل کو رہتا، کسی کے سامنے جھکنے کے واسطے تیار ہوتا نہیں، جھکانے کے واسطے تو دوسروں کو جھکانے کے واسطے تیار رہتا، خود جھک جانا آدمی کیا سمجھتا؟ انسلٹ، بے عزتی، میں ذلت۔ حالانکہ جا کر کسی سے معافی مانگ لینا یہ بہت بلند اخلاق میں سے ہے، لیکن آدمی اس کے واسطے جلدی تیار نہیں ہوتا، میں ہی جھکے گا نہیں، انہیں کو معافی مانگیں گے، ایسا ہوتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بولنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آیت اتار کر بولے نہیں، تم اللہ کا نام کو آڑ مت بناؤ، اس کو سہارا مت بناؤ، سہارا بنا تو اللہ کا نام کا سہارا لے کر تمہیں اچھا کام کرنے سے، تقوی اختیار کرنے سے، لوگوں کے درمیان صلح۔ یہاں تک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ کے بارے میں بتائے کہ جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ جو ہے آدمی کو برائی کی طرف لے کر جانے والی چیز ہے، اور جب آدمی برائی کی طرف جاتا ہے تو دوزخ کی طرف چلا جاتا ہے۔ لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا دو آدمیوں کے درمیان صلح آدمی کرا رہا ہے، وہاں جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ دو آدمیوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، دو دوستوں کے درمیان، دو بھائیوں کے درمیان، ادھر جا کر کیا بولا، کیا تمہیں ایسا کر دینا، ہمیشہ تمہارے بارے میں فکر کر لگ رہتے ہو، میں اب نہیں ہے سے کیا ہوتا کہ نہ ایسا کر کیا کہ لڑی اور زبان سے بولنا نہیں تھا، بول لے، لیکن تمہارے بارے میں ہمیشہ فکر کرتے رہتے، کیا میرا چھوٹا بھائی کیسا رہتا کہ نہ، کیا ہے کہ نہ کر بول کر ہمیشہ تمہارے بارے میں فکر کرتے رہتے۔ اب وہ بڑے بھائی کے پاس جا کو کیا بول رہا، چھوٹے بھائی کے پاس جا کیا بول رہا، بڑے بھائی ہمیشہ فکر کر لگ کہ تمہارے بارے میں اچھے، کیا کہ انہوں اب تک ایسا نہیں کرنا، ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا چیز بھی ہمیں بول کر دونوں کو ملا دیے، بہت بڑی عبادت۔ آج اللہ معاف فرمائے ملنے کے واسطے تیار ہوتے ہیں تو بیچ میں کھڑ کو لڑانے والے انتظار میں رہتے ہیں۔ آج حالت ایسی ہوگی ہے کہ دونوں ملنے کے واسطے تیار، یہ جو بیچ میں یہ جو ناہنجار جو لوگ ہوتے ہیں، میں تو ناہنجار کہوں گا، حرامی قسم کے لوگ ہیں، یہ سب جو مسلمانوں کے درمیان نفرت، مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنا، مسلمانوں کے درمیان رشتہ ناتا توڑنا اللہ کے پاس بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ۔ ہمیں معمولی سمجھتے رشتے ناتے کو توڑ دینا، معمولی سمجھتے، رحمان سے نکلا ہوا ہے یہ رشتہ داری،
عربی زبان میں رشتہ داری کا لفظ جو ہے رحم جو ہے رحمان سے نکلا ہوا ہے، اس لیے رشتہ داری اللہ کے دربار میں کہتا ہے اے اللہ جو مجھے جوڑے رکھے تو اس کو جوڑے رکھ، جو مجھے توڑ دے تو اس کو توڑ دے۔ رشتہ داری خود اللہ سے دعا کی بھی درخواست کرتا ہے، بد دعا کی درخواست بھی کرتا ہے، اس لیے جہاں تک ہو سکے رشتہ داری کو کاٹنے سے بچیں۔ یہ اتنا اچھے طریقے سے حل نکل سکتا ہے، سلوشن نکل سکتا ہے، وہ چیز کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن ہم بیچ میں کھڑ کر بازے رکھتے، خیر خواہ رہتے، اچھی نیت سے دونوں کے درمیان صلح کرانا کی نیت رہتی، لیکن دونوں تیار نہیں ہوتے، دونوں اس کو تانا دیتے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا کون بیچ میں کھڑ کو بات کرا کو کدوی کرنا چاہتا کہ تجھے کیا کرے فکر وہ ایسا بھی رہتے، بعض دونوں آپس میں کیا کرتے اسے بیچ والے کو پکڑ لیتے، تجھے کہیں تو ہمارے گھر کا میٹر ہو، تجھے کہیں کو کہتے وہ ایسا ویسا، حالانکہ وہ خیر خواہ بن کر آ کر ہمارے درمیان صلح کرانا چاہتا ہے تو اس کی بات کو لے لیا جائے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔